طاہرہ صاحبہ یہ بات تو دیکھیں نا اچھی بات نہیں ہے، آپ کو ہر دفعہ انہوں نے بچایا ہے، مشرف نے آپ کو ملک سے نکال دیا، چلیں وہ تو خود چلے گئے، اس کے بعد وہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے آپ کو لے کر آئے 2013 سے 2017 میں جب آپ مر رہے تھے، شروع میں صحیح تھا لیکن جب سے دھرنے شروع ہوئے پیپلز پارٹی، مجھے آج بھی یاد ہے طاہر القادری آپ کی نیا ڈبو رہے تھے تو یہ جا کے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے تھے، تو کیسے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آپ سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی؟ وہ تو بچارے خود کچھ سیٹیں لے کے 2018 میں بیٹھ گئے تھے آپ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان افواہوں کو اب دم توڑ دینا چاہیے جو پیپلز پارٹی کے لوگ یہ تانا دے رہے ہیں، جو نہ تجربہ کار میں سمجھتے ہوئے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، جبکہ زرداری صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب سابق صدر پاکستان نے یہ واضح طور پر اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے بالکل شفاف الیکشن کروائے گا۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جی ایسے ہی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کا الیکشن کمیشن ادارے پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو پیچھے رہ جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب نے 31 اکتوبر کو جو جلسہ مینار پاکستان کیا، اس میں انہوں نے ایک لفظ بولا تھا 21 اکتوبر کو کہ ہم انصاف کی فراہمی کا ایجنڈا لے کے آئیں گے اور مکمل انصاف فراہم ہوگا ہر شخص کو، اور یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہوگا، ہم تمام لوگوں سے مل کر اس پاکستان کی مشکلات کا خاتمہ کریں گے، اور ہم اس ملک میں اب ویسے بھی جو پاکستان کے حالات ہیں، جو ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کھلاڑی آ گئے، ایماندار آ گئے، ریاست مدینہ بن جائے گی، یہ سارے ڈائلاگ میں 5 سال سنتی رہی، اور جی بڑے یہ تجربہ کار ہیں، نوجوان ہیں، ان نوجوانوں نے پاکستان کا جو ایسا تیسا کیا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے کہ لوگوں نے رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں کی، یا اللہ وہ پرانا پاکستان ہی ہمیں نصیب کر دے، جس میں ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب قیام پاکستان عمل میں آیا تو جو ہمیں دیا تھا ہمیں وہی دے دیں، ہم نے نیا پاکستان کیا کرنا ہے؟ پاکستان کی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو سدھارنے کے لیے، پاکستان کی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، پاکستان میں امن لانے کے لیے، پاکستان کو معاشی ترقی دینے کے لیے نواز شریف جیسے منجے ہوئے اور تجربہ کار سیاستدان کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی کہ 70 سال کے لوگوں کو سیاست میں پھر کیا کردار ہے، میں بڑی حیران ہوئی۔ میں بہت عزت کرتی ہوں آصف علی زرداری صاحب کی، اور میں بلاول بھٹو صاحب کی بھی عزت کرتی ہوں۔ آصف علی زرداری 70 سال کے نہیں ہیں، اپنے گھر میں جب وہ جی نہیں ہوں گے، مجھے نہیں پتا ان کی عمر، وہ رانا ثناء اللہ نے کہا نا کہ وہ بھی 70 سال کے بابے سے لیتے ہیں، ڈکٹیشن لیتے ہیں، لیکن وہ 70 سال کے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں ذرا تھوڑے۔ ہاں البتہ نواز شریف صاحب 70 سال سے اوپر ہی ہیں اب، تو وہ صحیح نہیں کہہ رہے کہ جان دیو ساڑھی واری آن دیو۔ آصف علی زرداری صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو عمر لمبی عطا کرے تو 70 سال کے ہو جائیں گے، اگر نہیں ہیں تو 6 مہینے سال کا فرق ہوگا اور کیا ہوگا، لیکن اس وقت پاکستان کو نواز شریف جیسے تجربہ کار سیاستدان کی ضرورت ہے جس پہ لوگ اعتماد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جہاز بھر بھر کے لوگوں کو نہیں اکٹھا کر رہے، لوگ اپنی خوشی سے نواز شریف پر، شریف خاندان پر اعتماد کرتے ہوئے پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور جو ہم نے 16 ماہ کام کیا پی ڈی ایم کے اندر تمام سیاسی تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر، جو 13 جماعتیں تھیں، ہم نے 16 ماہ ان کے ساتھ مل کر کام کیا، اور ان سیاسی جماعتوں نے بھی میاں شہباز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اسی اعتماد کا اظہار ہے کہ آج لوگ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں کہ جو پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جو پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کر چکے تھے، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ خاندان ہے، سیاسی خاندان جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے، وہی لوگ پاکستان مسلم لیگ نون میں اب بھی شامل ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کسی جہاز کی خدمات حاصل نہیں کی، وہ خود اعتماد کے اوپر اظہار کرتے ہوئے محمد نواز شریف صاحب کو جوائن کر رہے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، جہاز نہیں استعمال ہوا، اسلام آباد سے ایک شہر ہے قریب، ان کے ساتھ اچھی معاملات ہو جائیں تو پھر ہو جاتا ہے۔ چلے